ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى اهله وصحبه واهل بيته وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اما بعد بھائی بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں جتنے بسنے والے انسان ہیں ان کے مختلف مسائل ہیں، سینکڑوں مسائل ہیں۔ کھانے کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، جی ایک نہیں سینکڑوں مسائل ہیں جن میں یہ انسان گھرے ہوئے ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جن کے حل کرنے کی آدمی محنت بھی کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ہم تمام انسانوں کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے جو انسان کو مرنے کے بعد آئے گا۔ انسان کا اصل مسئلہ ہے موت اور ما بعد الموت۔ یہ تمام انسانوں کا مشترک مسئلہ ہے اور اصل مسئلہ ہے، اور اسی کو سمجھانے کے لیے اور اسی کی تیاری کروانے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا۔ اس دنیا میں جتنے نبی آئے ان سب کی محنت کا جو محور تھا اور ان سب کی محنت کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ کہ انسانوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ دیکھو اے انسانوں، تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کو تو ہر آدمی جانتا ہے، لیکن مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جو آنے والی ہے۔ اس زندگی کی تیاری کرو۔ اس دنیا میں اللہ جل شانہ نے صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا، اس دنیا میں اللہ جل شانہ نے صرف نوکریاں کرنے اور کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اس دنیا میں اللہ جل شانہ نے صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کریں، بلکہ اس دنیا میں اللہ جل شانہ نے اصلاً ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ مرنے کے بعد جن چیزوں سے واسطہ پڑنے والا ہے اور جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کرو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے لیے کھیتی کی جگہ ہے، یہ کھیتی ہے آخرت کی۔ یہاں جو بوگے وہاں وہ کاٹو گے۔ کسان اگر اپنے موقع پر برسات سے پہلے اپنی کھیتی کو تیار کر لیتا ہے اور کھیتی میں ہل چلا دیتا ہے اور بیج بو دیتا ہے اور کھاد ڈال دیتا ہے تو وہ فصل کو حاصل کر سکتا ہے، اور اگر جس وقت کھیتی تیار کرنا چاہیے وہ سوتا پڑا رہے تو اب اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہی حال انسانوں کا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اعتبار سے 3 قانون بنائے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے 3 قانون بنائے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے اللہ جل شانہ نے جو قانون بنایا ہے اس میں پہلا قانون یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان سب کو موت آئے گی، سب کو موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جان رکھنے والے کو، ہر نفس رکھنے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، موت سب کو آئے گی، موت سب کو آئے گی۔ یہاں تک کہ اس فرشتے کو بھی موت آئے گی جو سب کی روحوں کے قبض کرنے پر متعین ہے۔ اسرائیل علیہ السلام، موت انہیں بھی آئے گی۔ یہاں تک کہ موت اس فرشتے کو بھی آئے گی جس کو اللہ جل شانہ نے سور پھونکنے کے لیے مقرر فرمایا ہے، سیدنا اسرافیل علیہ السلام۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ جل شانہ نے سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو بنایا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم اور آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو زانو ہے دایاں زانو یہ کھڑا کر رکھا ہے یوں، اور اسے بچھا رکھا ہے، اور یہ جو دایاں زانو ہے اس پر سور ہے، سور ایسے جیسے کہ آپ کے اسپیکر کا ہارن ہوتا ہے، بڑا ہارن ہوتا ہے، وہ ہے۔ سور کا منہ ان کے منہ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں عرش الہی کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور کان حکم الہی کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور سانس کھینچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، سانس کھینچ کر بیٹھے ہوئے، اور اس انتظار میں ہے کہ جس دن خدا حکم دیں گے سور پھونک دیں گے، اور جب وہ سور پھونکیں گے تو پوری کائنات پر موت چھا جائے گی۔ جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، یوم عاشورہ۔ دنیا میں سوائے کفر کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا، ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا، چاروں طرف کفر ہی کفر ہوگا، شرک ہی شرک ہوگا۔ انسانوں کو اس بات کا وہم و گمان نہیں ہوگا کہ آج قیامت آنے والی ہے۔ دنیا کے کاروبار اپنے معمول پر چل رہے ہوں گے، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، بازار میں لوگ اپنی دکانیں کھول رہے ہوں گے، جو کھول چکے ہوں گے وہ گاہکوں کو چیزیں بیچ رہے ہوں گے، کپڑے کی دکان پر کپڑا خریدنے والا گاہک کپڑا خرید چکا ہوگا، اور دکاندار اس کپڑے کو کاٹنے کے لیے قینچی لیے ہوئے یوں تیار ہوگا، اور اچانک سور پھونک دیا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات موت کی لپیٹ میں آ جائے گی، اب مرنا شروع ہو جائیں گے جی، پہاڑوں میں زلزلہ آ جائے گا، زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہم پہاڑوں کو ہلائیں گے زمین میں زلزلہ آ جائے گا، سمندر ابھر پڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ اس طرح سے اڑیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی اڑتی ہے، کالعہن المنفوش، کالعہن المنفوش، سورج پھٹ جائے گا، چاند پھٹ جائے گا، سورج اور چاند آ کر یوں ٹکرا جائیں گے، ایک عجیب و غریب عالم ہوگا، درندے مرنا شروع ہو، جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، جن مرنا شروع ہو جائیں گے، انسان مرنا شروع ہو جائیں گے، ہوتے ہوتے فرشتے مرنے لگیں گے، مرتے مرتے جبرائیل علیہ السلام مر جائیں گے، میکائیل علیہ السلام مر جائیں گے، اسرائیل علیہ السلام مر جائیں گے، پوری کائنات پر موت چھا جائے گی۔ جب سب مر جائیں گے تو اللہ پوچھیں گے
سیدنا اسرافیل علیہ السلام سے کہ اسرافیل اب کون باقی رہا؟ اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اے اللہ اب تو بس آپ ہیں اور میں ہوں، ختم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اسرافیل تم بھی مر جاؤ۔ تم کیسے باقی رہ گئے؟ تم بھی مر جاؤ۔ اسرافیل علیہ السلام بھی ڈھیر ہو جائیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت آواز لگائی جائے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ آج ملکیت کس کی ہے، آج بادشاہت کس کی ہے؟ ساری اپنی بادشاہت کا نعرہ لگانے والے اور انا ربکم الاعلی کہنے والے اور ساری ملکیت کے دعوے دار سب ختم ہو چکے۔ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے منسٹر اور بڑے بڑے کیا کہنا چاہیے گورنر اور بڑی بڑی دنیا اور چیزوں کے مالک، یہ سب ختم ہو چکے۔ جس کے لیے آج لڑ رہے ہیں، جس کے لیے آج گھر گھر میں لڑائی ہے، یہ میرا اور یہ تیرا، یہ میرا اور یہ تیرا، یہ میرا اور یہ تیرا۔ ہاں آج جس کے لیے ساری دنیا میں ایک ادھم مچی ہوئی ہے، خون کی خون سے زمین کو رنگین کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری زمین، یہ ہمارا ملک، یہ ہماری ٹیریٹری، اور یہ ہمارا اور یہ ہمارا اور یہ تمہارا، سب ختم ہو چکے۔ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج ملکیت کس کی ہے، آج بادشاہت کس کی ہے؟ فرمایا یہ آواز اللہ تعالی شانہ کی کائنات میں گھومتی رہے گی، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار۔ ارے آج تو ملکیت صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے جو بڑی زبردست طاقت والا ہے۔ ہاں یہ ہے موت، یہ ہے موت۔ آج تمہیں بہت سے انسان ایسے تو ملیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، مگر ایسا کوئی نہیں ملے گا جو موت کا انکار کر دے۔ ہے اس مجمع میں کوئی کھڑا ہو کر کہے موت کوئی چیز نہیں ہے، مجھے مرنا نہیں ہے؟ ہے کوئی؟ ارے آج تک کسی نے کہا مجھے مرنا نہیں ہے؟ یا آج کے بعد قیامت تک کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے؟ وہ تو دن رات دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ گیا کل میری باری ہے، دن رات دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا پہلا قانون یہ ہے، پہلا قانون یہ ہے کہ ایک دن سب کو مرنا ہے، اور اگر موت سے کوئی ہستی بری ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ جل شانہ کی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس ان کی ذات ہے جو پائیدار ہے، جو باقی رہنے والی ہے، اور باقی سب کو موت آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو سب مانتے ہیں، لڑائی جھگڑا جی اور اختلاف اس بات پر ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ ایک بہت بڑا انسانوں کا جی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے کہ موت کے بعد مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گی۔ نہیں، موت کے بعد مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہونے کے، بلکہ اصل زندگی جو شروع ہوگی وہ ما بعد الموت شروع ہوگی، وہ ہے اصل زندگی، ابد الآباد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، جہاں انسانوں کے ساتھ وہ کیا جائے گا جس کا انہیں وہم و گمان نہیں ہے، وہم و گمان جس کو اللہ جل شانہ نے نبیوں کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو موت کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا، اور موت کے بعد تمہارے لیے زندگی ہے، اس زندگی میں تمہارا پورا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو فرمایا دوسرا قانون یہ ہے کہ جب یہ انسان اس دنیا سے گزر کر عالم آخرت میں جائیں گے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتے۔ لے جاؤ گے؟ ارے کوئی لے گیا آج تک؟ جی سکندر اعظم کا جب انتقال ہوا، اس کا جنازہ لے جایا جانے لگا تو لکھا ہے کتابوں میں واللہ اعلم کہ جب اس کا جنازہ لے جایا جانے لگا تو اس نے یوں کہا کہ میرے دونوں ہاتھ باہر کر دو، جنازے کے باہر کر دو۔
تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا یہ دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ تو جو جائے گا اس دنیا سے دنیا کی چیزوں کو یہی چھوڑ دے گا، جس کو آج ہم کما رہے ہیں، یہ ہماری دکانیں، یہ ہمارے گھر، یہ ہمارے فرش و فروش، یہ ہماری چیزیں جن کی محبت آج ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دیتی، اور جن کی محبت آج ہمیں اللہ کی اطاعت سے روک دیتی ہے، جن کی محبت اور جن کا یقین آج ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا، مسجد میں نہیں ارے میری دکان کا کیا ہوگا، ارے میرے کاروبار کا کیا ہوگا، ارے پیسے کا کیا ہوگا، ارے اس کا کیا ہوگا، ارے اس کا کیا ہوگا، مجھے نماز پڑھنے کی فرصت کہاں ہے، مجھے دین سیکھنے کی فرصت کہاں ہے، مجھے اللہ کے راستے میں جانے کی فرصت کہاں ہے، میرے اس کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، یہ سب یہی دھرا رہ جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا، یہاں تک کہ وہ کفن جو ہم اور آپ اپنے مردوں کو دیتے ہیں وہ کفن بھی اس کے ساتھ نہیں جانے کا۔ ہاں جاتا ہے، کہاں رہ جاتا ہے، کہاں رہ جاتا ہے کفن، کفن بھی قبر ہی میں رہ جاتا ہے۔ فرمایا آقا نامدار سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ انسان میدان حشر میں اٹھائے جائیں گے، اور خصوصاً وہ انسان جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بگاڑ لیا اور جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا اور اللہ کے نبیوں کو نہیں پہچانا، جنہوں نے اپنے یقین کو بگاڑ لیا، اپنے اعمال کو بگاڑ لیا، نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں جب پہنچیں گے اور یہ اٹھائے جائیں گے میدان قیامت میں اور اپنی قبروں سے، تو فرمایا یہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھائے جائیں گے کہ یہ بالکل ننگے ہوں گے، ان کے بدن پر ایک چندی نہیں ہوگی، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ برہنہ پیدا ہوتا ہے، یہ قبر کے پیٹ سے بالکل برہنہ مادر ذات ننگے نکلے۔ ہاں، اور کھڑے کیے جائیں گے میدان قیامت میں، اور میدان قیامت کیا ہوگا؟ فرمایا میدان قیامت یہ نہیں ہوگا جیسے کہ آج یہ ہماری زمین ہے، فرمایا وہ تو تانبے کی زمین ہوگی، تانبے کی زمین، اور سورج ایسے ہوگا جیسے یہ آپ کی چھت ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب، اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا۔ فرمایا وہ تانبے کی زمین ایسی ہو جائے گی جیسے آگ میں تپانے کے بعد لوہا سرخ ہو جاتا ہے، اس پر کھڑا کیا جائے گا، اس پر کھڑے رہو۔ ہاں، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بالکل ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے جیسے ہمارا آپ بیٹھے ہوئے جی، مخلوط، ادھر مرد بھی کھڑے ہوئے، عورتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، سب ننگے ہیں، پورا میدان محشر ننگا کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول سب ننگے ہوں گے، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگے ہوں گی، اور بالکل مخلوط کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے آزو بازو کھڑے ہوئے ہوں گے، تو کیا ایک کو دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ جی، ارے اس مجمع میں اگر ہم سے کوئی کہے کرتا اتار دو تو شرم آتی ہے، ارے ٹوپی اتار دو تو شرم آتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ صاحب مجمع میں ٹوپی اتار دو تو شرم آتی ہے، اور وہاں سب ننگے کھڑے ہوئے۔ پوچھا شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ شرم، اے عائشہ شرم
اے عائشہ اس وقت کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، ہوش. سب کی آنکھیں عرش الہی کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے. فرمایا اتنے آنسو بہیں گے، اتنے آنسو بہیں گے کہ سمندر تیار ہو جائیں گے جس میں جہاز چلائے جا سکیں. فرمایا آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنا شروع ہوگا، سمندر تیار ہو جائیں گے جس میں جہاز چلائے جا سکیں. فرمایا خون ختم ہو جائے گا تو پیپ بہنا شروع ہوگا، اتنا پیپ بہے گا کہ سمندر تیار ہو جائیں گے جس میں جہاز چلائے جا سکیں. آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے، بدن سے پسینہ نکل رہا ہوگا، آنکھیں عرش الہی کی طرف لگی ہوئی ہوں گی اور سب کی زبانوں پر ایک ہی صدا ہوگی، اے ہمارے رب ہمارا حساب شروع کر دے، چاہے حساب کتاب کے بعد ہمیں جہنم میں پھینک دے، ہم جہنم میں جانے کو تیار ہیں لیکن اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. ہاں یہ الف لیلا کی داستان نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ہونے والا ہے. یہ اس نبی کی باتیں ہیں اور اس قرآن کی باتیں ہیں جس کی زبان سے جو نکلا وہ پتھر کی لکیر ہے. سب غلط ہو سکتا ہے، ساری ایجادات غلط ہو سکتی ہیں، ساری تحقیقات غلط ہو سکتی ہیں، ساری ریسرچ غلط ہو سکتی ہے، ساری سائنس غلط ہو سکتی ہے، دنیا کے انسانوں کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن آقا نامدار سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہے. اگر آج سمجھ میں نہیں آ رہا تو کل جو میدان قیامت پہ اٹھیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو فرمایا کہ اے عائشہ کاہے کی شرم، وہاں تو کسی کو ہوش نہیں ہوگا اس بات کا کہ میرے دائیں کون کھڑا ہے، میرے بائیں کون ہے، میرے سامنے کون ہے، میرے پیچھے کون ہے. کیا پکار رہے ہوں گے؟ اے ہمارا حساب شروع کر دے، چاہے ہمیں جہنم میں پھینک دے. نبیوں کے پاس جائیں گے، نبیوں کا بھی برا حال ہوگا. فرمایا سارے نبیوں کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. اے اللہ آج ہمارا کیا ہوگا، آج ہمارا کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اللہ کے قہر اور جلال کے سامنے لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے دربار میں اتنی سفارش کر سکے کہ اے خداوند تعالی شانہ رحم فرما اپنی بندوں پر، اس مخلوق پر رحم فرما اور حساب شروع کر دے، چاہے انہیں جہنم میں پھینک دے. اتنی ہمت نہیں کر سکیں گے. یہ ہے میدان قیامت، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. ارے کائے کا کھانے کا مسئلہ اور کائے کا پہننے کا مسئلہ اور کائے کا جو ہے بیماری کا مسئلہ اور کیا یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے مسئلے، یہ تو موت آئے گی سارے مسئلوں کو ختم کر دے گی. اور وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوگا وہ مسائل کا اور ان خطرناک مسائل کا جن کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اگر اس کا ہمیں ذرا سا بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی یقین آ جائے تو اس زندگی میں آدمی کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ نہ آئے، ہنسنا بھول جائے آدمی. پھر سب سے اخیر میں جائیں گے، کن کے پاس جائیں گے؟ ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. ایک انہی کی ذات گرامی ہوگی جو اس بات کی ہمت کر سکے گی اور انہی کا وہ مقام ہوگا کہ جب آپ کے پاس مخلوق جائے گی اور کہے گی کہ اے نبی آخر الزمان، کوئی نبی اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کو تیار نہیں ہے.
खुदा के लिए आप ही हमारी सिफारिश फरमाए, बस आप ही का मुकाम होगा। फरमाया कि जब लोग आएंगे मेरे पास तो मैं सजदे में गिर जाऊंगा और अल्लाह की तारीफ करूंगा, और ऐसी तारीफ करूंगा कि मुझे खुद नहीं मालूम उस दिन मैं क्या कहूंगा। अल्लाह ताला ऐसी तारीफ इल्हाम करेंगे कि जो आज तक न किसी ने की है न कभी कोई करेगा। और कब तक पड़े रहेंगे सजदे में वो भी नहीं जानते। कितने हजार बरस होंगे, कितने लाख बरस होंगे, कुछ नहीं मालूम। एक अरसे तक आप पड़े रहेंगे सजदे में और सिफारिश करते रहेंगे, यहां तक कि अल्लाह ताला हुक्म देंगे, ए मोहम्मद सर उठाओ, ए मोहम्मद सर उठाओ, तुम जो कहोगे वो पूरा किया जाएगा। यह है शिफाअते कुबरा, यह है शिफाअते कुबरा। उसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हाँ, इसी दौरान में ऐसे भी कुछ खुशकिस्मत होंगे जिन्हें इन मुसीबतों से कोई वास्ता नहीं होगा। अरे वो तो अर्श के साए के नीचे होंगे, वो तो मुश्क के टीलों पर तफरीह कर रहे होंगे। उन्हें तो अल्लाह ताला शानहू नाश्ता करा रहे होंगे, उनकी तो मेजबानी की जा रही होगी, वो तो बड़े मजे में होंगे। फरमाया पूरा अर्श और पूरे हशर का दिन जो आम लोगों के लिए 50,000 साल का होगा, और 50,000 साल भी आलमे आखिरत के, ये इन खुशकिस्मत बंदों के लिए ऐसा होगा जैसे 2 रकत सुन्नत फजर की होती। बस इन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, इन्हें कुछ पता ही। लेकिन ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को पहचाना, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की इताअत की, जिन्होंने मस्जिदों को आबाद किया, जिन्होंने अल्लाह के दीन पर अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह के लिए अपनी जान को लगाया, अल्लाह के लिए अपने माल को लगाया, अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम चले, आपकी इत्तेबा की और आपके तरीके पर जिंदगी गुजारी। उस दिन पता चलेगा कि अल्लाह जल्ल शानहू इन्हें किस मुकाम पर पहुंचाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत को उसमें से बना दे। तो मेरे दोस्तों, फरमाया दूसरा कानून यह होगा कि ये बंदे जब इस दुनिया से जाएंगे तो दुनिया की चीजों में से कुछ नहीं ले जा सकते। और तीसरा कानून यह है, फरमाया कि जब ये अल्लाह के बंदे या अल्लाह की बंदियां इस दुनिया से जाएंगे तो आमाल के एतबार से जो कुछ किया है वो पूरा पूरा साथ जाएगा। हमारे आमाल लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। यहां क्या है, यहां क्या है? 2 फरिश्ते हैं, एक फरिश्ता इधर, एक, हर आदमी के साथ 5 फरिश्ते होते हैं कम से कम, कम से कम। हम जितने यहां बैठे हैं उससे कम से कम 5 गुना फरिश्ते हैं यहां। तो ये तो हर आदमी के साथ है जी। और फिर वो फरिश्ते हैं जो आए हुए हैं इस इज्तिमा को सुनने के लिए, मलाइके सय्याहीन, जो जिक्र को सुनने के लिए आते हैं, जिसका तज़किरा अभी हमारे भाई ने फरमाया था जी। वो है कि जमीन से कि आसमान तक फरिश्तों की कतार बनी हुई है, हमें दिखाई नहीं दे रहे मगर हैं जी। हाँ, हर आदमी के साथ 5 फरिश्ते हैं। 2 ये हैं किरामन कातिबीन, एक यहां है पेशानी पर जो आदमी के दिमाग में खैर की बात डालता है। अरे नमाज पढ़, अरे दीन सीख, अरे इज्तिमा में जा, अरे जमात में जा, अरे 4 महीने लगा, अरे चिल्ला लगा, अरे अपने ईमान को बना, ये डालता रहता है खैर की बात। और एक शरीफ फरिश्ता यहां है गुद्दी पर जो हमारी हिफाजत करता है हवादिसात से, परेशानियों से जी, मुसाहिब से ये हिफाजत करता है। जब भी आदमी को कोई हादिसा पहुंचना होता है तो खुदा इस फरिश्ते को हटा देते हैं
جب تک یہ اپنے مقام سے ہٹ نہیں جاتا اس وقت تک کوئی آدمی کسی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا. اور ایک یہاں ہے، یہ دو نالیاں ہیں حلق حلق میں، ایک سانس کی نالی اور ایک ہوا کی نالی. یہ ایک ہوا کی نالی اور ایک غذا کی نالی، یہ دو نالیاں ہیں ساتھ ساتھ یوں ملی ہوئی. یہاں ان دونوں کے درمیان میں اللہ میاں نے ایک فرشتے کو بٹھایا ہے کہ وہ ہوا کی نالی میں ہوا کو پہنچاتا ہے اور غذا کی نالی میں غذا کو پہنچاتا ہے. یہ کم سے کم 5 فرشتے ہیں. بعض بزرگوں نے اور بھی لکھے جی. تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے نام اعمال لکھنا. یہ ہمارا نام اعمال لکھ رہے ہیں. جو دائیں کاندھے پر ہے وہ تو نیکیاں لکھتا ہے اور جو بائیں کاندھے پر ہے یہ برائیاں لکھنے پر متعین ہے. نیکی لکھنے والا فرشتے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کا بندہ کسی نیکی کا ارادہ بھی کر لیتا ہے تو وہ ارادہ بھی لکھ لیتا ہے. آپ نے ارادہ کیا اور کھڑے ہو کر نام لکھایا کہ میں چلے میں جاؤں گا، میں 4 مہینے جاؤں گا، تو فرمایا یہ فرشتہ لکھ لے گا. سات کروڑ گنا تک ثواب ملتا ہے. اور یہ فرشتہ یہ برائی لکھنے پر متعین ہے. لیکن آدمی جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی کا ارادہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں، ارادہ نہیں لکھ سکتے. ہاں، جب آدمی برائی کر لیتا ہے اس کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے تو اب یہ فرشتہ اس برائی کو لکھنا چاہتا ہے تو یہ کیونکہ امیر ہے اسے روک دیتا ہے، ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، شاید یہ توبہ کر لے. اللہ اکبر. ذرا اللہ کا کرم دیکھو اور ذرا اللہ کی عنایت اور مہربانی دیکھو اپنے بندوں کے حال پر کہ بندہ گناہ کر بھی لیتا ہے تو یہ اس فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ کرتے ہی فوراً پکڑ لے اور کرتے ہی فوراً لکھ لے. نہیں، منع کر دیا جاتا ہے ذرا ٹھہر جا، شاید یہ توبہ کر لے. اور ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ 6 گھنٹے تک روکتا ہے. 6 گھنٹے. اور اگر یہ بدبخت 6 گھنٹے بھی توبہ نہیں کرتا تو چار و ناچار مجبور ہو کر وہ اس گناہ کو لکھ لیتا ہے. مگر ایک گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی موت کے آنے سے پہلے پہلے اور عالم آخرت کے کھلنے سے پہلے پہلے جب بھی یہ خدا کا بندہ توبہ کرے گا، چاہے ساری عمر کفر میں مبتلا رہا ہو اور چاہے ساری عمر شرک میں مبتلا رہا ہو اور چاہے ساری عمر اس نے اتنے گناہ کیے ہو، اتنے گناہ کیے ہو کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر گیا ہو، لیکن جہاں یہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں فرمایا. اور نہ صرف یہ کہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ ان گناہوں کے عوض میں نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں. لو، مگر کب؟ جب یہ سچی توبہ کرے، جب یہ اپنے گناہ پر آنسو بہائے اور عزم کرے کہ اب میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، تو فرمایا کہ اس کی توبہ ایسی توبہ ہے کہ اس توبہ پر سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گناہوں کے بجائے نیکی لکھ لی جاتی ہے. اور کل قیامت کے میدان میں اسے اس کا نام اعمال دیا جائے گا. فرمایا 99 دفتر ہوں گے، 99 دفتر ہوں گے نام اعمال کے، اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہا نظر تک پھیلا ہوا ہوگا. اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، لے تیری کتاب پڑھ. ہاں، اب اپنی کتاب پڑھ
تو نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا سارا لکھا ہوا ہے. جی اب وہاں جھٹلا سکتے ہیں کیوں بھائی؟ ارے بڑے سے بڑا وکیل بھی وہاں دم نہیں مار سکتا، دم نہیں مار سکتا. سب کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، سب کی زبانیں لڑکھڑا جائیں گی. بڑے سے بڑی تقریر کرنے والا اور بڑے سے بڑا بحث کرنے والا اور بڑے سے بڑا لسان بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، سارا لکھا لکھایا موجود ہے. بلکہ اللہ جل شانہ نے سورہ کہف میں تو یہاں تک فرمایا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ وہ اپنے آپ کو وہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے اس کا پورا انہیں گویا ویڈیو دکھایا جائے گا اور پوری فلم دکھائی جائے گی کہ دیکھو یہ کیا تھا اور دیکھو یہ کیا تھا اور فلاں دن یہ کیا تھا اور فلاں وقت یہ کیا تھا اور دفتر میں یہ کیا تھا اور سڑک پہ یوں کیا تھا اور دکان میں یوں کیا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا. پوری فلم دکھائی جائے گی. آدمی اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھے گا، کرتے ہوئے دیکھے گا، جیسے ویڈیو فلم میں دیکھتے. ہاں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اپنے عمل کو حاضر پائیں گے، سامنے موجود پائیں گے. یہ تیسرا قانون ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ اور پہلے دو بھول گئے؟ ہاں پہلے دو قانون کیا ہے؟ موت سب کو آئے گی اور دنیا سے جائیں گے تو کچھ نہیں لے جا سکتے اور اعمال سارے کے سارے ساتھ جائیں گے. 100%. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک عمل کیا ہوگا وہ اس عمل کو دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے شر برائی کا کوئی عمل چھوٹا سا بھی کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر کسی آدمی نے کسی اور کی دیوار کو، گھر کے دیوار کو اپنے ناخن سے یوں کھرچا ہوگا، ذرا سا اس کا چونا یا ذرا سا اس کی مٹی نکالنے کے لیے یوں اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا، وہ بھی پیش کیا جائے گا کیوں کھرچا تھا. کیوں کھرچا تھا؟ بتاؤ، جواب دو. میرے دوستو، آج تو ہم جو چاہے کر رہے ہیں، ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ ہم سے پوچھا جائے گا. جس کے ساتھ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. کسی کا پیسہ دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا کچھ دبا لیا، کسی کا کچھ دبا لیا، جی لاکھوں کروڑوں کا غبن کر دیا. غریب بیچارے جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی تمہارے حوالے کی تھی، ان کا پیسہ لے کے بھاگ گئے. اب یہ کہاں ہوگا؟ اس کا سوال جواب کہاں ہوگا؟ دنیا میں پکڑنے والے آئے، انہیں رشوت کھلا دی، انہیں پیسہ دے دیا، ان کے منہوں کو بند کر دیا، بڑے بڑوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، دنیا میں چھوٹ گئے. مگر آخرت میں کون چھڑائے گا؟ وہاں تو ایک عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہاں، اور آخرت کے اعتبار سے فرمایا پہلا قانون یہ ہے کہ جب یہ بندے اس دنیا سے گزر کر عالم آخرت میں جائیں گے تو اب دوبارہ دنیا میں کبھی واپس نہیں آ سکتے. یہ ون وے انٹری ہے، یہ ون وے ٹریفک ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جب یہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اب ماں کے پیٹ میں جا سکتا ہے؟ کیوں بھائی جا سکتا ہے؟ کوئی گیا آج تک؟ جی ابا جان بھی کہہ رہے ہیں، اماں جان بھی کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا بچہ کالا کیسا ہو گیا، میں بھی گوری، میرے میاں بھی گورے، یہ کالا کیسے ہو گیا؟ للہ پلیز سینڈ ہم اگین، پھر سے بھیج دیجیے.
اسے دوبارہ ماں کے پیٹ میں واپس بھیجو، یہ گورا بن کر آئے۔ ارے یہ اندھا کیسے بن گیا؟ اسے آنکھوں والا بنا کے لاؤ، اسے دوبارہ بھیجو ماں کے پیٹ میں، یہ آنکھیں لے کر آئے۔ ارے یہ لنگڑا کیسے بن گیا؟ اسے پھر بھیجو کہ یہ اپنی ٹانگ صحیح کر کے آئے۔ ارے یہ لڑکی کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر، یہ لڑکی کیسے ہو گئی؟ میں نے تو بہت دعا مانگی تھی جی، کتنی دعا مانگی، میں نے بھی مانگی، ارے میرے ساس سسر نے بھی مانگی، میرے ماں باپ نے بھی مانگی، میرے سارے رشتہ داروں نے مانگی، کتنے بزرگوں سے کہا تھا کہ دعا کیجیے اللہ میاں مجھے لڑکا دے، اللہ میاں مجھے لڑکا دے۔ یہ لڑکی کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر صاحب کیا منہ دکھاؤں گا، دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، دفتر میں کیسے کہوں گا، رشتہ داروں سے؟ اب جناب زمین میں گڑا جا رہا ہے، چہرہ کالا پڑ گیا کہ یہ لڑکی کیسے ہو گئی، اسے بھیجیے یہ لڑکا بن کر آئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اگر کسی کو لڑکی ہو جاتی ہے اور پہلی اگر لڑکی ہو جائے تو ذرا اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ لڑکی ہونے کی خبر دوسروں کو دینا بھی نہیں چاہتا۔ وہ لڑکی جس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کا ہونا تو رحمت ہے، کہ جو ایک لڑکی جس کے پاس ہو جائے وہ اسے اچھی تربیت کرے اور اسے جوان کرے اور اسے پالے اور اس کی تربیت کرے اور کسی نیک لڑکے سے اس کا نکاح کر دے۔ ارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ میں اسے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ لو، وہ لڑکی کو رحمت قرار دے رہے ہیں اور یہ بے وقوف اور یہ پاگل لڑکی کو زحمت قرار دے رہا ہے۔ اور جناب لڑکا ہو جائے تو توبے داغی جا رہی ہے، اور لڑکا ہو جائے جی تو کیا ہو رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور لڑکا ہو جائے تو اچھل رہا ہے، کود رہا ہے۔ یہ وہ لڑکا ہے کہ جس کی اگر تو نے تربیت نہیں کی تو یہی لڑکا کل تجھے گھر سے باہر نکال دے گا۔ ہمارے دوست ایک قصہ سنایا کرتے تھے، حامد بھائی، ہمارے حامد بھائی تھے ایک سوق میر، یہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور بہت جزائے خیر دے۔ ہم لوگوں کو کام میں لگانے والے وہی ہیں، انہوں نے ہی کام سے لگایا۔ قصہ سنایا کرتے تھے۔ کیا قصہ؟ ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو باہر بھیجا تعلیم کے واسطے، وہ لندن ریٹرن ہو کر آئے، وہاں سے ڈگری لے کر آئے اور ڈگری کے ساتھ ساتھ ایک لیڈی کو بھی لے کے آئے۔ ڈگری لائے تو لائے، ایک لیڈی بھی لائے۔ اب جناب وہ لیڈی گھر میں آئی، یہ بیچارے پرانے خیال کے جی، اور وہ لیڈی تو لیڈی تھی۔ اب دن رات، اچھا ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، ابا جان سارے خالی گھر میں تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، ابا جان بوڑھے ہو گئے تھے۔ اب اس عورت کی دن رات ان کے باپ سے لڑائی چلتی ہے، وہ کچھ کہتی یہ کچھ کہتے، وہ کچھ کہتی یہ کچھ کہتے، دن رات کی لڑائی۔ آخر ایک دن جب اس سے نہیں رہا گیا اور اس کا میاں، اس کا شوہر دفتر سے آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو اس گھر میں یا تو تمہارے باپ رہ سکتے ہیں یا میں رہ سکتا ہوں، بس یا تمہارے باپ رہیں گے یا میں رہوں گی۔ باپ کو رکھنا ہے تو میں خدا حافظ، اور اگر مجھے رکھنا ہے تو باپ کو خدا حافظ کرو۔ اب کیا کریں جی؟ سردی کا زمانہ تھا اور رات آدھی گزر چکی تھی اسی لڑائی جھگڑے میں، یا میں رہوں گی یا باپ رہیں گے۔ آخر جب شوہر نے دیکھا کہ بیوی کسی طرح سے بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے تجھے تو رکھنا ہی ہے، باپ کو نکال دیں گے، باپ کو نکال دیں۔ اب انہوں نے باپ کو نکالا،
کہا ابا جان تشریف لے جائیے، بہت دن ہو گئے صبر کرتے کرتے، بہت دن ہو گئے جی لڑائیاں چکاتے چکاتے، اب میرے بس میں نہیں رہا، اب آپ تشریف لے جائیے۔ اب وہ بیچارہ بڈھا اٹھا کھانستے ہوئے جی، اور جناب سردی میں کپ کپاتا ہوا وہ نکلا، اور جب نکلنے لگا تو بیٹے کو رحم آیا، اور بیٹے نے کیا کیا کہ ایک کمبل نکالا، اور کمبل نکال کر باپ کو دیا کہ ابا جان باہر سردی بہت ہے، ذرا یہ کمبل لپیٹ لیجیے۔ جب وہ کمبل دینے لگا تو ان کا بھی ایک بیٹا تھا جی، اس اسنا میں ان کا بھی ایک بیٹا ہو گیا تھا، تو اس بیٹے نے کہا ابا جان وہ کمبل جو ہے نا اس میں سے آدھا رکھ لیجئے، اس میں سے آدھا رکھ لیجئے۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ جب میں آپ کو نکالوں گا تو وہ آدھا کمبل دے کر نکالوں، جیسے آج آپ دادا جان کو نکال رہے ہیں، میرا بھی نمبر آئے گا، آپ کا بھی نمبر آئے گا، تو جب میں نکالوں گا آپ کو گھر سے تو یہ آدھا کمبل دے کر نکالوں گا۔ یہ اولاد، ہاں یہ اولاد جی، ہاں اچھی بھی اولاد ہوتی ہے، میرا مطلب نہیں کہ سبھی خراب ہوتے، اچھی اولاد بھی ہوتی ہے، نیک اولاد بھی ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک کرے۔ یہ سارا کام اسی لیے کہ خود بھی دین سے لگو، ارے اپنے خاندانوں کو دین سے لگاؤ، اپنے عورتوں کو دین سے لگاؤ، اپنے بچوں کو دین سے لگاؤ، تاکہ ہمارے سارے خاندان میں دین آئے اور ہماری زندگیوں میں چین آئے اور سکون آئے۔ ورنہ آج تو سارے ایک ایک خاندان کو دیکھو، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ دنگا، ہر جگہ فساد، میاں بیوی کی لڑائی، ساس بہو کی لڑائی، بھاجوا نندوں کی لڑائی، کس کی لڑائی نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے مسجدوں میں لڑائی۔ اللہ ہم سب کی حالت کو درست فرمائے۔ تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا، کہاں سے بات چھوٹی تھی بھائی؟ ہاں کوئی جا سکتا ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے بعد کوئی واپس گیا؟ جیسے یہ قانون ہے ویسے اللہ جل شانہ نے قانون بنایا ہے کہ جو اس دنیا سے گزر کر عالم آخرت میں پہنچ جائے گا اب واپس نہیں آ سکتا۔ اب لاکھ کوشش کرے اور لاکھ ایڑی چوٹی کا زور لگائے اور کتنی ہی آنسو بہائے اور کتنی ہی اللہ کی خوشامد کرے، اب واپس نہیں آ سکتے۔ اور کریں گے، ارے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو میرے پیارو، قرآن پڑھو، اور پڑھو ہی نہیں بلکہ قرآن کو سمجھو۔ قرآن پڑھنے سے مطلب میرا وہ نہیں ہے کہ تفسیریں پڑھو، نہیں، قرآن پڑھو اور قرآن پڑھ کر سمجھو قرآن کو، اور قرآن پر جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لاؤ۔ قرآن نے وہ مناظر کھول کھول کر بیان کیے ہیں۔ کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَى اِذِ سورہ الف لام میم سجدہ ہے، وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ جو کفاران مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے گردن میں اوجڑی ڈال کر آپ کو گھسیٹ رہے ہیں، آپ کے بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی آگ کے انگاروں پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیتے ہیں، یہ کمبخت جنہوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شرمگاہ میں برچھا مار کر ہلاک کر دیا، جو آج بڑے اونچے اڑ رہے ہیں، ادھم مچا رکھا ہے، سارے مکے میں جنہوں نے ادھم مچا رکھا ہے، آپ انہیں آج نہ دیکھیں جیسے آج لوگوں نے ادھم مچا رکھا ہے۔ ساری دنیا میں ادھم مچا رکھا ہے، ساری دنیا میں ظلم،
ساری دنیا میں خون خرابہ اور ساری دنیا میں اپنی طاقت کو جتانا کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. ارے انہیں آج مت دیکھو، آج مت دیکھو، آج تو یہ خدا کی ڈھیل میں چل رہے ہیں. یہ ڈھیل ہے خدا کی. ایسا نہیں کہ خدا غافل ہے، کچھ نہیں کر سکتے. ارے اگر خدا چاہے اپنے ایک حکم کے ذریعے سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر دے، ان کے دماغوں کو درست کر دے. ہاں وہ تو خدا کی ڈھیل ہوتی ہے، ڈھیل. تو فرمایا کہ ہمارے نبی آج آپ انہیں نہ دیکھیں، یہ ہماری ڈھیل میں چل رہے ہیں. ڈھیل ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے. ڈھیل کیا ہوتی ہے معلوم؟ ارے ڈھیل کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ جیسے مچھلی پکڑنے والا مچھلی کو ڈھیل دیتا ہے. ہاں مچھلی پکڑنے والا کیا کرتا ہے؟ اور خصوصاً بڑے بڑے سمندروں میں جو مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں نا، تو مچھلی پکڑنے والا کیا کرتا ہے؟ گل کو چھپانے کے لیے بوٹی لگاتا ہے، اور مچھلی کو پکڑنے کے لیے بوٹی لگاتا ہے، اور گل کو چھپا دیتا ہے، اور چھپا کر پھر وہ سمندروں میں اس گل کو ڈالتا ہے اور بوٹی کو پھینکتا ہے. اور مچھلی نے بوٹی دیکھی، اب اسے گل تو نظر نہیں آ رہی، اور وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے کشتی میں یا لانچ میں وہ بھی نظر نہیں آ رہا، پکڑنے والا بھی نظر نہیں آ رہا، اور گل بھی نظر نہیں آ رہی. اسے دکھائی دے رہی ہے بوٹی، جیسے ہمیں دکھائی دیتی ہے رشوت. اور رشوت کے پیچھے جو پکڑنے والا بیٹھا ہے آسمانوں میں وہ نظر نہیں آ رہا. ہمیں دکھائی دیتا ہے سود، ہمیں دکھائی دیتی ہے دنیا کی چیزیں اور حرام چیزیں اور غلط چیزیں اور اپنی خواہشات، اور اس پر پکڑنے والا جو بیٹھا ہے باہر وہ نظر نہیں آ رہا. آسمان پر بیٹھا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سے مچھلی کو وہ پکڑنے والا نظر نہیں آ رہا. اب اس نے وہ جو بوٹی دیکھی تو وہ دوڑی بوٹی کی طرف. اوفو، اس کی خوشی کے مارے باچھیں کھلے جا رہی ہیں، اترا رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ پتہ نہیں آج صبح میں کس کی صورت دیکھ کر اٹھی تھی. بستر سے آتے ہی اور سمندر میں آتے ہی 5 کلو کی بوٹی مفت میں مل گئی. روز تو بڑی جھگجھگ کرنا پڑتی ہے اور روز تو بڑی مصیبت اٹھانا پڑتی ہے، آج تو مفت کی بوٹی ہاتھ میں آ گئی. اب وہ بھاگی اس بوٹی کی طرف، تو سمندر میں تو اور بھی مچھلیاں ہیں جی، اور وہ بھی دوڑی. اب سب دوڑ رہی ہے اس بوٹی کی طرف، اور یہ قوی ہے اور یہ طاقتور ہے. تو اس نے ایک کو ادھر دھکا دیا، ایک کو ادھر دھکا دیا، ایک کو منہ سے مارا، ایک کو دم سے مارا، ایک کو پروں سے مارا، ایک کو یوں کیا اور ایک کو یوں کیا، اور جھپٹ کر اس نے بوٹی پر منہ مارا اور بوٹی اس کے منہ میں آئی. اور ڈور ہلی، اور ڈور ہلی تو جو پکڑنے والا ہے وہ سمجھ گیا کہ ہاں مچھلی نے منہ مارا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ وہ عقل مند ہے، بہت ہوشیار ہے. وہ ایک دم رسی نہیں کھینچتا، جانتا ہے رسی کھینچوں گا تو ابھی تو بوٹی منہ میں اوپر ہی اوپر ہے، رسی کھینچوں گا تو بوٹی منہ سے نکل جائے گی. نہیں، ابھی ذرا اسے اچھی طرح سے بوٹی نگل لینے دو. اس نے ڈھیل دینا شروع کی، اور جو ڈھیل دینا شروع کی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی. اب یہ فخر سے ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے، ارے تم پھسڑتی رہ گئی، ارے تم رہ گئی، اور مجھے یہ ترنے والا مل گیا. ارے تم نے تو چلا بھی لگایا تھا، اور تم نے تو 4 مہینے بھی لگائے تھے، اور تم تو نماز بھی پڑھتے ہو، اور تم تو مسجد میں بھی جاتے ہو، اور تم تو روزہ بھی رکھتے ہو، اور تم تو تبلیغ میں بھی جاتے ہو. کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ وہی جھوپڑی کی جھوپڑی، وہی سائیکل کی سائیکل، وہی پھٹے پرانے کپڑے. دنیا میں کیا ملا؟ مجھے دیکھو کیسے اطمینان سے رشوت کھاتا ہوں، کیسے سود کھاتا ہوں، کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، کیسے کیسے میں نے دنیا میں اس کام کیے ہیں، اور کیسے کیسے دھوکے دیے ہیں، کیسا میرا محل ہے اور کیسی میرے پاس کاریں ہیں. ذرا مجھے دیکھو اور ذرا اپنی حالت دیکھو، کیا ملا؟
یہی ہو رہا نہیں دنیا میں؟ یہ سب ڈھیل ہے خدا کی، یہ سب ڈھیل ہے۔ ہاں، اب وہ مچھلیاں بیچاری رو رہی ہیں کہ ہائے اللہ، ہمیں آپ نے یہ بوٹی کیوں نہیں دی؟ جی آخر ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، آخر ہم بھی تو آپ کی بندیاں ہیں۔ ارے اللہ میاں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ اور یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہ جو آپ کے دشمن ہیں، اور یہ جو آپ کو جی ہر جگہ سے پریشان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ، ہمارے ساتھ یہ معاملہ، یہ کیا ظلم ہے آپ کا؟ ارے ظلم نہیں ہے یہ، تھوڑی دیر ٹھہرو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ذرا صبر کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب وہ اس نے ڈھیل دینا شروع کی اور اس نے بوٹی کو نگلنا شروع کیا، اور جب اچھی طرح سے نگل چکی اس نے ڈور کھینچنا شروع کی۔ بس اب جو اس نے ڈور کو کھینچا ہے تو یہ پریشان، اوہو یہ کیا ہوا، یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ کیا پریشانی آ گئی، یہ زلزلہ کہاں سے آ گیا، یہ پلیگ کہاں سے آ گیا، ارے یہ انکم ٹیکس کا دھاوا کہاں سے آ گیا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، یہ پریشانی کہاں، اب یہ پریشان، اب اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، اب یہ تڑپ رہی ہے، اب یہ نکلنا چاہتی ہے، اس پکڑ سے نکلنا چاہتی ہے، لیکن اب اس پکڑ سے اسے کوئی نہیں بچا سکا۔ ان بطش ربک لشدید، خدا ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کو 900 سال تک ڈھیل دی ہے، 900 سال تک ڈھیل دی ہے، جی نافرمانوں کو ڈھیل دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں، لیکن جب یہ اپنی نافرمانی پر اٹل رہتے ہیں تو اب پکڑتے ہیں، اور جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو خدا کی قسم پھر ان کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہاں جب پکڑتے ہیں تو جیسے قوم عاد و سمود کو پکڑا، اور قوم فرعون کو پکڑا، اور نمرود کو پکڑا، اور حامان کو پکڑا، اور ابو جہل اور ابو لہب کو پکڑا، ویسے خدا جب پکڑنے پر آتے ہیں تو ان کی پکڑ سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب یہ رو رہی ہے، اور آزو بازو کی مچھلیاں اب سمجھ میں آیا، اب انہیں ہوش آیا، اب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ اللہ آپ کا بڑا احسان، آپ کا بڑا کرم کہ آپ نے یہ بوٹی ہمیں نہیں دی۔ یہ ہے ڈیل، ہاں یہ ہے ڈیل، پوری دنیا اس ڈیل میں چل رہی ہے اور دھوکے میں مبتلا ہے، سب دھوکے میں مبتلا ہے کہ ہم تو بڑے مزے میں ہیں۔ نہیں، مزے میں نہیں، یہ خدا کی ڈھیل ہے۔ اس خدا کی ڈھیل سے اپنے آپ کو چوکنا کرو اور خدا کے دین پر آؤ۔ اللہ نے مہلت دی ہے کہ تو ہمارے دین پر آ جا، توبہ کر، آنسو بہا، صحیح راستے پر آ جا۔ یہ موقع ہے، ایک موقع ہے، موقع ہاتھ سے نکل جائے گا پھر سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ باقی نہیں رہنے کا۔ تو فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کیا کہیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ انہیں اس دن دیکھیں کہ جس دن یہ ہمارے سامنے، یہ مجرم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، ان کے بدن سے پسینہ نکل رہا ہوگا، یہ اپنی ناک رگڑ رہے ہوں گے اللہ کے دربار میں۔ یہ بڑے بڑے کافر اور یہ بڑے بڑے طاقتور اور یہ بڑے بڑی سپر پاور رکھنے والے اور یہ بڑے بڑے ہتھیار رکھنے والے اور یہ بڑی بڑی طاقت رکھنے والے جو آج گردنیں اکڑا کر چل رہے ہیں، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، یہ ناک رگڑ رہے ہوں گے خدا کے دربار میں، اور ان کی زبانوں پر کیا ہوگا؟ ربنا ابصرنا، اے خدا ہم نے دیکھ لیا۔ جب تک دنیا میں تھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ آپ دکھائی دے رہے تھے، نہ میدان محشر دکھائی دے رہا تھا، نہ فرشتے دکھائی دے رہے تھے، نہ جنت دکھائی دے رہی تھی،
نہ جہنم دکھائی دے رہی تھی، نہ پل صراط دکھائی دے رہا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر آج تو سب آنکھوں کے سامنے ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اور ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، اب ہمیں دوبارہ دنیا واپس بھیج دیجئے۔ کیا کریں گے؟ نعمل صالحا، اب تو آپ کی مان کر زندگی گزاریں گے، 100% آپ کی اطاعت کریں گے، 5 وقت کی نہیں 50 وقت کی نماز پڑھیں گے، 2.5% نہیں پورا مال زکوٰۃ میں دے دیں گے، 1 مہینے کے روزے نہیں پورے 12 مہینے روزے رکھیں گے۔ جی تبلیغ والے کہیں گے 4 مہینے، ہم کہیں گے نہیں پوری زندگی لکھو، اب تو دیکھ کر آ گئے، اب تو دیکھ کر آ گئے، پوری زندگی لکھو، یہیں سے جاؤں گا، گھر نہیں جاؤں گا، یہیں سے اسی مسجد سے جماعت میں نکل جاؤں گا۔ واللہ العظیم میں یہ مزاحن مذاقن نہیں کہہ رہا، یہی ہوگا اگر آدمی آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ مگر کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ جی کیا کہا جائے گا؟ واپس چلے جاؤ۔ اچھا ایک اور ہم موقع دیتے ہیں، ہمارے پاس بھی سپلیمنٹری ہوتا ہے، چلو تمہارا سپلیمنٹری امتحان لیں گے، ایک موقع اور دیتے ہیں۔ نہیں میرے پیارو، ایک موقع نہیں، آدھا موقع نہیں، ایک موقع کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیا جائے گا، صاف کہہ دیا جائے گا کلا، اب نہیں ہو سکتا۔ ارے ہم نے تمہیں خوب سمجھایا، ہم نے تمہیں خوب سمجھایا، خوب سمجھایا، خوب سمجھایا۔ جی 1.25 لاکھ نبی بھیجے، کوئی دیہات کوئی گاؤں ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہم نے اپنے نبی نہ بھیجا ہو۔ ہمارے نبیوں نے تمہارے اندر چل پھر کر محنت کی، تم نے انہیں گالیاں دی، پتھر برسائے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے، ہر طرح سے تم نے انہیں ستایا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو کچھ کیا، کسی کو کچھ کیا، اور ہمارے نبی بار بار تمہارے پاس جاتے رہے اور تمہیں سمجھاتے رہے، لیکن تم کم وقتوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب جو ڈھیل کا زمانہ تھا وہ ختم ہو چکا، اب تو پکڑ کا زمانہ شروع ہوا ہے، اب یہ تمہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جا سکتا، کلا اب نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے اخیر میں ہم نے اپنا سب سے چہیتا نبی بھیجا۔ کسے بھیجا؟ کسے بھیجا؟ ارے بولو کسے بھیجا؟ ارے انہیں بھیجا جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے۔ لولا کما خلقت الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم دنیا میں سے کسی چیز کو نہ بناتے، نہ زمین بنتی، نہ آسمان بنتا، نہ جنت، نہ جہنم، نہ عرش، نہ کرسی، کچھ نہیں۔ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول بتائیے اس کائنات میں اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جابر اس کائنات میں زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے کروڑوں سال پہلے اللہ جل شانہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ کب بنایا؟ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ جنت، نہ جہنم، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتے، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، ایک اکیلے اللہ کی ذات تھی۔ اس وقت اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا، اور پھر یہ نور کائنات میں گھومتا رہا، اور جب تک خدا نے چاہا یہ نور کائنات میں گھومتا رہا، اور جب اللہ جل شانہ نے اس زمین اور آسمان کو بنانا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے اپنا عرش بنایا، دوسرے سے کرسی بنائی، تیسرے سے قلم بنایا، اور چوتھے سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا۔ یہ ہے ہمارے نبی، پہچانا؟ کاش ہم اپنے نبی کو پہچانے، وہ نبی جن کی امت میں بغیر مانگے خدا نے ہمیں پیدا کر دیا،
اس نبی کی قدر کرو، ارے اس نبی کو پہچانو۔ ہم زمین کو جانتے ہیں، آسمان کو جانتے ہیں، ہم ڈالر کو جانتے ہیں، ہم ریال کو جانتے ہیں، ہم ہیرے جواہرات کو جانتے ہیں، ہم زمین کے پتھروں اور کنکروں کو جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو اپنے نبی کو نہیں جانتے کہ کس نبی کی امت میں خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ارے ہم جیسا بدقسمت اور کون ہوگا کہ خدا نے بغیر مانگے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا، اور آج ہم اپنی جھولی دوسروں کے سامنے پھیلاتے ہیں، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو۔ ہم سے زیادہ بے حیا اور ہم سے زیادہ بدبخت اور کون ہوگا کہ جو اپنے گھر میں ہیرا رکھے، اور جو اپنے گھر میں دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز رکھتا ہو، اور پھر جا کر دوسروں سے بھیک مانگے کہ مجھے کھانا کھلا دو، اور مجھے کپڑے دے دو، اور مجھے نوکری دے دو، اور مجھے یہ دے دو، اور مجھے وہ دے دو۔ اس سے زیادہ بیوقوف، اس سے زیادہ بدبخت اور کون ہوگا؟ ہم اپنے نبی کو نہیں جانتے، ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہم اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے، ہم اپنے نبی کو نہیں جانتے، ہم اپنے نبی کی زندگی اور ان کی زندگی میں جو برکتیں ہیں اسے نہیں جانتے کہ ان کی زندگی اپنی زندگی میں لائیں گے تو خدا ہمیں کیا دیں گے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا ورنہ میں تمہیں قصے سناتا، چلے ایک قصہ تو سنائی دوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، بچے مکہ مکرمہ میں شہر میں گھروں میں پیدا ہوتے تھے تو گاؤں والیاں آتی تھیں دودھ پلانے کے لیے، اور وہ ان بچوں کو لے کر اپنے گاؤں میں چلی جاتی رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، اور مکے والے اپنے گھر اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیتے تھے۔ اس کی دو وجہ بتائی ہے مورخین نے، ایک تو یہ کہ گاؤں کی فضا اچھی ہوتی ہے، وہاں بچہ تندرست رہتا ہے، اور دوسرے یہ کہ عرب کے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو تو اہل زبان کہتے تھے اور باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے کہ یہ ساری دنیا تو گونگی ہے، انہیں تو بات کرنا بھی نہیں آتا، بات کرنا تو ہمیں آتا ہے۔ اور کیونکہ مکے میں باہر کے لوگ بھی آتے جاتے رہتے تھے تجارت وغیرہ کے لیے، تو مکے کی جو زبان تھی عربی وہ خالص نہیں تھی، اور قرآ کی جو زبان تھی، دیہاتوں کی جو زبان تھی وہ خالص عربی تھی۔ تو اپنے بچے کو خالص عربی سکھانے کے لیے کہ یہ شروع سے خالص زبان سیکھے، اس کے لیے وہ دیہات بھیج دیتے، 4-5 سال وہاں بچہ رہتا پھر آتا۔ تو جب آقا نامدار سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہوئی اور مکے میں اور بھی بچے پیدا ہوئے، تو گاؤں والی آئی بچوں کو لینے کے لیے۔ ان آنے والوں میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی، وہ بھی تھی، اور جس گاؤں سے یہ آئی تھی اس گاؤں کا حال یہ تھا کہ وہاں پورے گاؤں میں فاقہ تھا، پورے گاؤں میں فاقہ تھا۔ ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، خود ان کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، اس رضائی بھائی کا حال یہ تھا کہ اس نے آج تک کبھی پیٹ بھر کر دودھ نہیں پیا، ہمیشہ روتا رہتا تھا، ہمیشہ روتا رہتا۔ اب یہ چلی اور دوسری گاؤں والیاں بھی چل رہی ہیں، تو حال یہ تھا کہ ان کی جو اونٹنی تھی وہ سب سے پیچھے، سب سے پیچھے، اور دوسری اونٹنیاں اور دوسرے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اے حلیمہ، اے حلیمہ ذرا تیزی سے چلاؤ، ذرا تیزی سے اپنی اونٹنی کو چلاؤ، اور یہ پوری کوشش کر رہی ہیں اپنی اونٹنی کو تیز چلانے کی، مگر وہ ایسی مریل ہے کہ چلتی نہیں۔ یہاں تک کہ وہ عورتیں تو مکہ پہنچ بھی گئیں، اور انہوں نے جتنے مکے میں دوسرے بچے تھے سب کو اپنی اپنی گود میں لے لیا۔ اگر کوئی گئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر
تو کیونکہ آپ یتیم ہو چکے تھے، والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، تو رضائی ماؤں نے سوچا کہ اگر ہم انہیں لیں گے تو ہمیں کیا معاوضہ ملے گا، یہ تو یتیم ہے، تو یتیم سمجھ کے سب نے چھوڑ دیا، یتیم سمجھ کے سب نے چھوڑ دیا۔ اب یہ پہنچی حلیمہ سعدیہ، یہ پہنچی، ڈھونڈا ادھر ادھر ڈھونڈا، سارے بچے تو لے لیے جا چکے تھے، ایک اکیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے تھے۔ پہلے یہ بھی جھجکی کہ انہیں لے کے کیا کروں گی، یہ تو یتیم ہے، یہ تو یتیم ہے، انہیں لے کر کیا کروں گی، ان سے کیا ملے گا، لیکن پھر بعد میں سوچا کہ کچھ نہ لے جانے سے تو اس یتیم ہی کو لے جانا اچھا ہے، چلو اسی گود میں لے لو۔ بس جی وہ تو اللہ جل شانہ نے ان کی قسمت میں ایک ایسی سعادت لکھی تھی کہ اللہ اکبر، جس پر آدمی جتنا چاہے اولین سے لے کر آخرین تک جتنا چاہے فخر کرے تو بھی کم ہے۔ انہوں نے فرمایا اور لکھا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے حضور کو اپنی گود میں لیا ہے تو چھاتیاں دودھ سے ابل پڑی۔ قسمت بدل گئی، قسمت بدل گئی جی، چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ پیدائش کے بعد وہ پہلا وقت تھا کہ ان کے رضائی بھائی نے پیٹ بھر کر دودھ پیا ہے، اور اب جو لے کر واپس ہوئی ہیں تو جو اونٹنی مریل تھی جس کا چلنا دشوار ہو رہا تھا، اب وہ اونٹنی بھاگ رہی ہے، اب وہ اونٹنی کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کسی نے بجلی بھر دی ہے۔ حلیمہ سعدیہ اس کی لگام کو تانے ہوئے ہیں اور اس کی گردن کوہان سے لگی جا رہی ہے، مگر رکنے کو تیار نہیں ہے۔ سارا قافلہ حیران ہے، ارے سعدیہ یہ تیری اونٹنیوں کا کیا ہو گیا؟ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو آتے وقت تیرے ساتھ تھی یا کوئی دوسری اونٹنی خریدی ہے؟ وہ تو سبا رفتاری کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور گھر جا کر کیا دیکھتی ہیں کہ اپنی بکریوں کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا ہے تو دودھ سے لبریز ہے جی۔ برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ اب وہ بکریاں جہاں جاتی ہیں پیٹ بھر کر گھاس چرتی ہیں اور پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں۔ دوسرے گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں اپنے چرواہوں سے، ارے وہاں کیوں نہیں لے جاتے جانوروں کو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ مگر وہ تو جی چرواہوں کی کوئی خصوصیت تھوڑی تھی، وہ تو اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی کہ جہاں آپ جاتے ہیں برکتیں ہی برکتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ مگر اللہ تعالی ہماری عقلوں کو ذرا درست کر دے کہ ہم آپ کی زندگی کو اپنے اندر لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے اندر لے لیں گے وہ دین جس کو آپ لے کر آئے۔ آپ کی ذات کے ساتھ اللہ نے جو فائدہ رکھا وہ پورا فائدہ ایک طرف، اور دین کے اندر جو فائدہ رکھا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ دین ہماری زندگی میں آئے گا تو خدا ہماری زندگی میں کتنی برکتیں دیں گے اور کیا کیا دیں گے اور کیسے ہمیں نوازیں گے، یہ تو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم آپ کے دین پر چل کر دیں گے۔ تو کیا فرمایا جی؟ اب نہیں ہو سکتا۔ کیا حسرت ہوگی اور کیا افسوس ہوگا میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حسرت سے بچائے، اس مصیبت سے بچائے جی۔ یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے نا، یہ کوئی جماعت بنانے کی محنت نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی بنانے کی محنت نہیں ہے، یہ کوئی اپنا جتھا بنانے کی محنت نہیں ہے، یہ کوئی اپنی الگ کوئی پارٹی بنانے کی محنت نہیں ہے۔ یہ تو تمام انسانوں کے لیے خیر خواہی کا پیغام ہے
کہ اللہ کے بندو مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس کی تیاری کر لو، مرنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو درست کر لو، مرنے سے پہلے پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان کے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی درست ہو جائے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو، ذرا تھوڑا سا، اب بات ختم ہو رہی میری، ذرا تھوڑا سا اپنی جگہوں سے آگے ہل جاؤ، ذرا آگے آ جاؤ، ذرا تھوڑا سا اپنی جگہوں سے سرکو، ہاں، اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اور دوسرا قانون یہ ہوگا بھائی دوستو کہ جب ایک دفعہ کسی کو موت آ جائے گی تو اب دوبارہ کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، موت ایک ہی دفعہ آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک ہی دفعہ موت کا مزہ چکھنا ہے بس، اور پھر ہمیشہ زندگی۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک دن اللہ جل شانہ آواز لگائیں گے، اے جنتیوں باہر آ جاؤ اور اے جہنمیوں باہر آ جاؤ، دونوں کو ایک میدان میں لایا جائے گا۔ جنتی تو بیچارے لرزتے کانپتے روتے جھیکتے نکلیں گے کہ پتہ نہیں اللہ کو ہماری کس خطا پر غصہ آ گیا کہ جنت سے محروم کیے جا رہے ہیں، اور جہنمی خوش خوش نکلیں گے کہ شاید اللہ کو ہمارے رونے، ہماری آہ و بکا پر شاید اللہ کو رحم آ گیا اور اب شاید جہنم سے نجات مل جائے، تو وہ تو روتے ہوئے نکلیں گے، یہ خوشی خوشی نکلیں گے، دونوں کا ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، درمیان میں بلایا جائے گا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، اور ان کے لیے دمبا لایا جائے گا، اور پھر سے کہا جائے گا کہ ہمارے اسماعیل اس دمبے کو ذبح کرو، اور جب وہ دمبے کو ذبح کر دیں گے تو اعلان خداوندی ہوگا کہ دیکھو یہ دمبا موت تھی، آج موت کو موت آ گئی، اب ابد الآباد تک کے لیے کسی کو موت نہیں آئے گی، جو جنت میں ہے ہمیشہ جنت میں، جو جہنم میں ہے ہمیشہ جہنم میں، جنت میں ہمیشہ زندہ، جہنم میں ہمیشہ زندہ۔ بس فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور جہنمیوں کو جو رنج ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی تیسرا قانون یہ ہے، اور اس کو غور سے سنو، اس کو غور سے سنو اور سمجھو، بڑا اہم قانون ہے، بڑا اہم قانون، اور یہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ جب یہ انسان اس دنیا سے گزر کر آخرت پہنچ جائیں گے تو انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ بھی اچھا یا برا کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بدلے کی جگہ اللہ تعالی شانہ نے آخرت کو بنایا ہے، اس دنیا کو بدلے کی جگہ نہیں بنایا، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی۔ یہاں خدا بند تعالی شانہ جو آدمی جس حال میں ہے، غریب ہے تو غربت میں، امیر ہے تو امارت میں، حاکم ہے تو حکومت میں، محکوم ہے تو محکومیت میں، مرد ہے تو مردانیت میں، عورت ہے تو عورت پن میں، بچہ ہے تو جوان ہے تو جوانی میں، بوڑھا ہے تو بڑھاپے میں، صحت مند ہے تو صحت میں اور بیمار ہے تو بیماری میں اس کا امتحان لے رہے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں کسی کو نیکی کا پورا بدلہ نہیں دیا جاتا اور کسی کو برائی کا پورا بدلہ نہیں دیا جاتا۔ اگر کبھی کچھ دیتے بھی ہیں تو تھوڑا سا کسر میں دیتے ہیں، ذرا سمجھانے کو دیتے ہیں، ہمت بڑھانے کو دیتے ہیں، یا توبہ تلہ کرانے کو کوئی مصیبت بھیجتے ہیں،
اصل بدلہ نہیں دیتے، اصل سزا نہیں دیتے، اصل اجر نہیں دیتے، وہ تو آخرت میں دیں گے۔ کیوں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ابھی عرض کروں گا میں کیوں نہیں دیتے۔ جی یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جیسے بچوں کا امتحان ہوتا ہے نا، بچوں کا آپ کیا کرتے ہیں؟ امتحان ہال میں بٹھاتے ہیں بچوں کو۔ اب کوئی بچہ ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی روشنی میں ہے، کوئی اندھیرے میں ہے، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی ہوا میں ہے، کوئی حبس میں ہے، کوئی امیر کا بیٹا ہے، کوئی غریب کا بیٹا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی بہترین ناشتہ کر کے آیا ہے، کوئی بھوکا آیا ہے، کسی کے پاس لکھنے کے لیے پارکر پین ہے، شیفرز پین ہے، گولڈ نب کا پین ہے، اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ خالی ریفل لے کر آیا ہے۔ کسی کی میز کرسی ٹوٹی ہوئی ہے اور کسی کی میز کرسی سونے چاندی کی بنی ہوئی ہے، کوئی کسی حال میں ہے، کوئی کسی حال میں ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں سے کسی چیز پر ان کے پاس ہونے کا انحصار نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ جی جس کے پاس شیفر سے وہ پاس ہو جائے گا، جس کے پاس گولڈ نب کا پین ہے وہ پاس ہو جائے گا، اور جس کے پاس ریفل ہے وہ فیل ہو جائے گا، جس کے پاس بہترین سوٹ ہے وہ پاس ہو جائے گا، اور جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آیا ہے وہ فیل ہو جائے گا، جو اندھیرے میں بیٹھا ہے وہ فیل ہو جائے گا، جو اجالے میں بیٹھا ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ ارے جو منسٹر کا بچہ ہے وہ پاس ہو جائے گا، اور جو رکشہ چلانے والے کا بچہ ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، پاس اور فیل ہونے کا انحصار ان میں سے کسی چیز پر نہیں ہے۔ پاس اور فیل ہونے کا انحصار تو اس کے جواب پر ہے۔ جواب کیا دیتا ہے؟ جواب کیا دیتا ہے؟ جواب صحیح ہے پاس ہو جائے گا، جواب غلط ہے فیل ہو جائے گا، اور جواب دینے میں بالکل آزاد ہے، جو چاہے لکھو، کوئی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑے گا، کوئی تمہیں جواب نہیں بتائے گا، کوئی تمہیں گائیڈ نہیں کرے گا۔ بتانا تھا تو پہلے بتا دیا، سب بتا دیا، اچھا بھی بتا دیا، برا بھی بتا دیا۔ جی خوب اچھی طرح سے تمہیں پڑھا دیا، خوب اچھی طرح سے تمہیں سکھا دیا۔ اب یہاں امتحان ہال میں 3 گھنٹے کے لیے بٹھایا ہے، یہاں کچھ نہیں بتایا جائے گا، یہاں تو پورے آزاد ہو، جو چاہے لکھو، دل چاہے تو جواب لکھو، اور دل چاہے تو پرچہ خالی دے دو، دل چاہے تو شعر شاعری کرو، دل چاہے تو تصویریں بنا دو، دل چاہے تو گالیاں لکھ دو، دل جو چاہے تمہارا کرو، تم بالکل 3 گھنٹے آزاد ہو، جو چاہے کرو۔ تمہارا استاد بھی دیکھ رہا ہے، تم غلط لکھ رہے ہو تو تمہارا استاد تمہارے کان نہیں پکڑے گا، صحیح لکھ رہے ہو شاباشی نہیں دے گا، دیکھے گا گزر جائے گا، اچھا بیٹا لکھ لکھ، تو جو لکھ رہا ہے کل آج پتہ تجھے نہیں چلے گا، کل پتہ چلے گا، جس دن نتیجہ نکلے گا اس دن پتہ چلے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا۔ اسی طرح سے دنیا میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبیوں کو بھیج کر، اپنی کتابوں کو بھیج کر، علماء کو بھیج کر، جماعتوں کو بھیج کر بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر آزاد چھوڑ دیا۔ اب تم جو چاہے کرو، تم چاہو تو ہماری اطاعت کرو، اور تم چاہو تو ہماری بغاوت کرو، تم چاہو تو ہمارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارو، تم چاہو تو نبی کے دشمنوں کے طریقے پر چلو، یہاں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہاں وہاں ہوگا جب میدان حشر میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية
ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسكين فليس اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. اللہ سورہ الحاقہ ہے، پڑھو. ارے وہ خوش قسمت بندے جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، پورے میدان محشر میں اچھلتے پھریں گے، کودتے پھریں گے، اپنا نامہ اعمال بتائیں گے، ارے میرا نامہ اعمال پڑھو میں پاس ہو گیا. اللہ جل شانہ نے مجھے آنرز میں پاس کیا ہے، فرسٹ کلاس پاس کیا ہے. ارے مجھے معلوم تھا کہ ایک دن آنے والا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے معلوم تھا کہ ایک دن آنے والا ہے، میں نے خوب اس کی تیاری کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، بڑی بڑی اونچی جنتوں میں کہا جائے گا خوب کھاؤ اور خوب پیو. اب یہ سارے انعامات ان اعمال کے بدلے میں ہیں جو تم نے دنیا میں کیے تھے. اور اس کے برخلاف وہ بدقسمت انسان جنہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے نبی کے ساتھ بغاوت کی زندگی گزاری، نہ اللہ کو پہچانا نہ کہ نبی کو پہچانا. یہ بھی آئیں گے میدان قیامت میں، ان کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ نامہ اعمال کو دیکھ کر روئیں گے، کہیں گے ہائے یہ کیوں ہمیں ملا، موت نے سارے جھگڑے چکا دیے ہوتے، میرا مال بھی گیا، میری جاہ بھی گئی، میرا پوزیشن بھی گیا، میرا اقتدار بھی گیا، سب چھین لیا گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اسے پکڑو، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور پکڑ کر اسے زنجیروں میں باندھو. فرمایا ایسی زنجیر ہوگی جو جنت کے آگ کے کڑیوں سے بنی ہوئی ہوگی، اس کے جو حلقے ہوں گے وہ جہنم کی آگ کی کڑیاں ہوں گی، 70 گز لمبی، ہر گز 70 گز کے برابر اس کے منہ سے داخل کی جائے گی، پخانے کے مقام سے نکالی جائے گی، اس کے پورے جسم پر لپیٹ دی جائے گی اور لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہو اللہ ہم سب کی حفاظت، اللہ ہم سب کی حفاظت، پوری امت کی حفاظت. میرے دوستو یہ ہے آخرت. تو فرمایا کہ وہ ہوگا بدلے کا دن. دنیا میں خدا بدلہ نہیں دیتے، دنیا میں خدا انعام نہیں دیتے، دنیا میں خدا سزا نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اگر انعام دینے لگے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے اور ساری دنیا ایمان والی بن جائے اور پکے ایمان والے بن جائے، مسجدیں بھر جائیں، مسجدوں میں جگہ باقی نہ رہے، مسجدیں ہی دنیا میں مسجدیں ہوں، بازار ختم ہو جائے، یہ آفیسز ختم ہو جائے، گھر مکان سب ختم ہو جائے، جہاں دیکھو مسجد، جہاں دیکھو مسجد، جہاں دیکھو مسجد. کیسے؟ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ یوں کرنے لگے کہ نماز پر پیسہ دے لگے، نماز پر پیسہ، جہاں آپ نے فرض نماز پڑھی تو فرض نماز کی ہر رکعت پر 1000 روپے فوراً جیب میں آ گئے. ادھر سلام پھیرا نہیں کہ ادھر پیسے. فجر پڑھی تو کتنے ملے؟ جی ارے بولو، سو رہے ہو؟ سوتے نہیں رہے؟ فجر پڑھی تو کتنے ملے؟ 2000. ظہر پڑھی تو کتنے ملے؟ کتنے ہو گئے؟ عصر پڑھی تو پھر 4000. کتنے ہو گئے؟ 10,000. مغرب پڑھی 3000 13,000. عشاء کی 4 رکعت پڑھی 4000 17,000. وتر پر بھی 1000 رکھ لو، وتر کے بھی 3000. دن بھر کے کتنے ہو گئے؟ 20,000. کوئی نوکری کرے گا؟ کوئی ڈاکٹر بنے گا؟ ارے کوئی انجینئر بنے گا؟
کوئی باہر جائے گا؟ جی کوئی باہر جائے گا؟ نماز پر پیسہ مل رہا اور کیا چاہیے؟ اب تو شکایت ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جی اب تو نہیں، اب تو شکریہ ادا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے 50 کی 5 کر دی، اور اگر ہر رکعت پر 1000 دینے لگے تو شکایت ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کی کہ انہوں نے خواہ کم کر دی، ارے 50 ہوتی تو 50,000 مل جاتے، 50 ہوتی تو کتنے مل جاتے؟ 50,000۔ اب جس کو دیکھو نماز پڑھ رہا، جس کو دیکھو، غیروں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو نماز پر پیسہ مل رہا ہے، اللہ کی قسم ایک بھی غیر نہیں رہے گا، سب آ جائیں گے، دڑا دڑ اسلام میں آئیں گے، دڑا دڑ اسلام میں آئیں گے۔ اور اگر اللہ ایسا کرنے لگے کہ جناب مسجد میں جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا اسے ڈبل دیں، اور اذان پر جو آ جائے گا اسے اور ڈبل دیں، اللہ اکبر، پھر دیکھو کیا مزہ آئے گا، کیا مزہ آئے گا۔ ٹھٹ کی ٹھٹ، فوج کی فوج دروازے پر کھڑی رہے گی فجر کے وقت میں، ارے کب مؤذن صاحب کھولتے ہیں اور کب اندر گھسے، لڑائی ہو جائے گی۔ جس پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر پہلی صف کا ثواب آدمی کو معلوم ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے پہلی صف کے بیٹھنے میں، آپس میں تلواریں نکل جائیں اگر ثواب معلوم ہو جائے۔ اور یہ نہیں کہ خدا نماز پر نہیں دیتے، نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو عشر عشیر نہیں ہے، اللہ کی قسم ایک ایک نماز پر، نماز کی ایک ایک رکعت پر خدا کروڑوں دیتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا، کل دکھائی دے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نفل پر بھی دینے لگے تو پھر کیا ہو؟ آج تو تبلیغ والے کہتے ہیں اشراق پڑھو تو نہیں پڑھتے، چاش پڑھو تو نہیں پڑھتے، تہجد پڑھو تو نہیں پڑھتے، جی۔ اور اگر خداوند تعالیٰ شانہ نفل کی ہر رکعت پر خالی 100 روپے دینے لگے تو پھر دیکھو ماشاءاللہ ادھر فرض ختم نہیں ہوئی کہ سارا مجمع کھڑا ہوا ہے، کائے کیا سے نفل پڑھیں گے، رات بھر نفل پڑھیں گے، جی۔ آج تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، اچھا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، ارے کیسے ہو سکتا ہے، کیا لکھا ہے تمہاری کتابوں میں، ذرا ہوش حواس کی بات کرو، ذرا عقل کی بات کرو۔ اور اگر خدا نفل کی ہر رکعت پر 100 روپے دینے لگے تو یہی اعتراض کرنے والے عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، ہاں یہی فجر پڑھے، اس لیے نہیں دیتے، اس لیے دنیا میں نہیں دیتے۔ اور اسی طرح سے دنیا میں نقصان بھی نہیں کرتے کہ آپ نے نماز چھوڑ دی تو دنیا کا نقصان ہو جائے، 1000 روپے کا نقصان ہو جائے، 5000 کا نقصان ہو جائے۔ اگر ایسا کرنے لگے تو کوئی نماز ہی نہ چھوڑے تو امتحان ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے میرے دوستو بہت سی برائیاں آدمی کرتا ہے جن برائیوں کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جا سکتا، ہاں یہ بھی یاد رکھو۔ ایک آدمی نے 10 قتل کیے، آپ نے اس پر مقدمہ چلایا اور اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی کہ اس کی گردن مارو، تو کتنی دفعہ اس کی گردن مارو گے؟ کتنے اور سو گئے؟ اے سوئے تو نہیں، جاگ رہے ہیں؟ ارے بولو کتنی دفعہ مارو گے؟ ایک دو، باقی 9 کا اس کا حساب کون لے گا؟ پھر جوڑاؤ گے کہ جوڑو پھر کاٹو، پھر جوڑو پھر کاٹو، جی۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کتنے لوگ ہیں ایسے جو لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں اور یوں کر دیتے ہیں اور کسی کو قتل کر دیتے ہیں اور کسی کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں، کسی کی زمین چرا لیتے ہیں اور کسی کے ساتھ، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں لیا جاتا، کہاں لیا جائے گا؟ کہاں لیا جائے گا؟ دنیا میں تو چھوٹ گئے،
نہیں میرے پیارو، دنیا میں آدمی چھوٹ سکتا ہے، آخرت میں نہیں چھوٹ سکتا. وہاں تو ایسا انصاف کیا جائے گا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا بند تعالی شانہ بھی حد کر دیں گے انصاف کی کہ انسان تو انسان ہے، جانوروں کے درمیان انصاف کیا جائے گا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں سینگ مار دیے تھے تو دونوں کو زندہ کیا جائے گا. بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنا بدلہ لے لے، اور جب وہ بدلہ لے لیں گے تو انہیں مٹی بنا دیا جائے گا. لیکن یہ انسان اگر انہوں نے کسی کا مال غصب کیا ہے تو فرمایا 4 آنے کے بدلے میں اسے اگر اس کے پاس نمازیں ہیں تو 750 مقبول نمازیں دینا پڑیں گی 4 آنے کے بدلے میں جی. اور اگر کچھ اور کیا ہے تو اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی، اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی. اور اگر پھر بھی حساب برابر سرابر نہیں ہوا تو اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. اب یہ نمازی اور یہ مسجد میں آنے والا اور یہ ماشاءاللہ جی اب میں آپ سے کیا کہوں حاجی اور یہ سب کچھ کرنے والا، لیکن دوسروں کی زمین دبا لی، دوسروں کے حقوق مار دیے، کسی کا کچھ کیا، کسی کو کچھ کیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے پاس کسی کی بدزنی کر دی. اب کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اس کی برائیاں اس پر ڈالی تھی. اس بیچارے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کے سر پر جھوٹ سوار کیا جائے گا. اس نے کبھی زنا نہیں کیا، اس کی گردن پر زنا رکھ دیا جائے گا. اس نے کبھی سود نہیں کھایا، اس کی گردن پر سود رکھ دیا جائے گا اور جہنم رسید کر دیا جائے گا. یہ ہے آخرت. تو دنیا میں بہت سی برائیوں کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ اس دن میزان عدل قائم کریں گے اور انصاف کا میدان قائم کریں گے اور ہر ایک کے ساتھ بھرپور انصاف کیا جائے گا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، یہ کوئی کھیل کود کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی دلگی کی بات نہیں ہے. یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے سیریس مسئلہ ہے، سب سے سنجیدہ مسئلہ ہے. اسی کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہاں تک کہ وہ چہیتے نبی جن کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی وہ بھی پتھر کھا رہے ہیں اور وہ بھی فاقے اٹھا رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں فاقے آ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی فاقے کر رہے ہیں، اولیاء عظام بھی محنت کر رہے ہیں، صرف اس بات کے لیے کہ یہ اللہ کے بندے آخرت کو سمجھے اور موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کریں. اور یہ جو دعوت کی ساری محنت پوری دنیا میں کی جا رہی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم سے، بلکہ جتنی دفعہ چاہو میں قسم کھاؤں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنی کوئی پارٹی بنائی جائے، یہ کسی کے ساتھ جی ریس نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ جی ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ اور آپ وہ، ہماری یہ طاقت اور آپ کی یہ طاقت، ہمارا یہ اجتماع اور آپ کا وہ اجتماع، اور آپ یوں اور ہم یوں. نہیں، اللہ کی قسم ان میں سے کوئی بات نہیں ہے. یہ تو صرف اس بات کے لیے ہے کہ اس دنیا کے بسنے والے تمام انسان اپنی موت کے مسئلے کو سمجھیں اور ما بعد الموت کے مسئلے کو سمجھیں اور اس کے لیے تیاری کریں. اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سنتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں، مگر جب اس مسجد سے باہر نکلیں گے، اپنے کاروبار میں جائیں گے، اپنے گھر میں جائیں گے، تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ مسجد کے دروازے تک نکلنے تک تو آدھی بات بھول جائے.
اور گھر جانے تک جو آدھی باقی رہ گئی وہ بھی بھول جائیں گے، اور صبح ہونے تک تو بالکل بھول جائیں گے کہ کیا سنا تھا، رات میں کیا سنا تھا، اور کیا توبہ کی تھی، اور کیا ہم نے نیتیں کی تھی، سب بھول جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی زندگی میں سے مسلسل کچھ وقت ایسا لگا دو کہ یہ باتیں دن رات سنے تک کہ یہ ہمارے دل میں اتر جائیں، اور یہ ہمارے دل میں ایسے پکے طور سے بیٹھ جائیں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہ بھلا نہ سکے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس راستے پر استقامت نصیب فرما دے۔ اس کے لیے ایک دفعہ اپنی زندگی میں سے 4 مہینے لگانا۔ اب بتاؤ اس مجمع میں کون تیار ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کے لیے 4 مہینے اپنی زندگی میں سے لگائیں گے؟ اب جلدی جلدی بولیں۔ بتائیں اس کے لیے پہن کریں یہ وکیل صاحب ہمارے ادریس صاحب پتہ مسجد ہے نا بھائی، کوئی ساتھی اٹھنے کی مقامات بنا ہے، یہ ہماری جان ہے۔ مولا مسکین صاحب 4 منٹ اللہ قبول فرمائے۔ جلدی جلدی بولو، جلدی جلدی بولو۔ بھائی بہت دیر بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھے رہے ساتھ بیٹھے رہے۔ میں اٹھا مت اللہ کے لیے، جو ساتھی اٹھ رہے اکرام کے ساتھ ان کو او دوستو اٹھو مت، اٹھو مت۔ انشاءاللہ ایک جماعت اللہ آسان فرمائے، اس کے ذمہ دار ہوں، اللہ ان کا نکلنا آسان فرمائے۔ بھائی ساتھی اور بولو، بھائی آپس سے مذاکرے کرو، آپس میں بات کرو۔ بھائی بات تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی بہت آواز سب کی سمجھ میں آتی ہے، بتا میں نام دیتے رہے، آواز سامنے آتی ہے۔ یہ زندگی کو بنانے کے لیے بس ایک ہی راستہ، اس راستے میں جو بھی چلے گا نام دیتے رہے۔ بتاؤ میں اس کے لیے بتاؤ، بھائی آپس کے اندر مذاکرے کرتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو، تھوڑی سی حرکت کریں گے اللہ برکت دے گی۔ بتاؤ کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، یہ ہماری اجتماع کی جان ہے۔ کوئی ساتھی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو، ایک دوسرے سے مذاکرے کرو۔ دیکھو بات یہاں سے نکل کر یہاں تک آ گئی، مگر یہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ نکل لے، زبان پر نہیں لانے دے، زبان پر لے آؤ، اپنے دل کی بات کو زبان پر لاؤ۔ کے لیے ہمت کرو، ارادے کرو، اور اس کا نام لکھ لو، جو بھی کھڑا ہو جائے نا اس کا نام لکھ لو، نہیں جو کھڑا ہو اس کا نام لکھ لو، اور بولو، آسان فرمائے بھائی، اور بولو۔ محمد منصور صاحب اللہ آسان فرما دے، بھی اور بتاؤ۔ الحمدللہ مجمع بہت دیر بیٹھا رہا، بہت سکون کے ساتھ بیٹھا ہے۔ یہ اب یہ اچھی طرح بیٹھیں گے، اسی مجمع میں سے انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت میں خدا اپنے قدرت سے نکالیں گے۔ ہم تھوڑی سی فکر کریں گے، اللہ برکت نصیب فرمائیں گے، اور جتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر بارش اور سردی برداشت کریں گے، اللہ اس کا اجر و ثواب خدا ہم کو سب کو نصیب فرمائیں گے۔ بھائی بولتے رہے ساتھی، بولتے رہے، دعا ہو کہ بھائی قریب آ جاؤ۔ بھائی ساتھی چل پھر رہے ہیں، وہ ساتھی بھی قریب آ جائیں، آ جائیں بھی قریب آ جائیں۔ الحمدللہ مالک کا کرم اور خدا کا بڑا احسان ہے، ہمارے شہر کے اندر ماہانہ مشورے سے 4 مہینے کی جماعتیں اور 40 دن کی جماعتیں انشاءاللہ نکلیں گی۔ اس مرتبہ حلقہ بدار پیٹ شاہ مسجد کے اندر جو ہمارا ماہانہ مشورہ ہوگا صبح کی نماز کے بعد، اب یہاں سے جماعتیں خدا کے راستے میں کم خرچ اور زیادہ خرچ کے لیے جماعتیں چلیں گی، پیدل کی جماعتیں ہوں گی اور سواری کی جماعتیں ہوں گی۔ اب اس کے لیے بتاؤ کون کون سے حلقے والے، کون کون سے علاقے والے کتنی جماعتیں دیں گے، اس کے لیے بہت جلد بتاتے رہیں گے، تو الحمدللہ اب سے دعا ہوتی رہے گی، اللہ ہمارا سب کا نکلنا خدا آسان کر دے گا۔ بے بولا اس کے لیے بتاؤ ہے کہ مہینہ بھر اپنے مسجد کے ماحول پر محنت کرو، اور اپنے حلقے پر محنت کرو، اور مسجد کے ماحول پر محنت کر کے کم سے کم 1 چلے کی جماعت بنا کر لاؤ، اور حلقے پر محنت کر کے کم سے کم 3 چلے کی ایک جماعت پورے حلقے سے بنا کے لاؤ۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ یہ اصل چیز۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اب درود شریف پڑھ لیے، دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، نمازوں کی پابندی، نمازوں کا خوش خود نصیب فرما، علم کی دولت عطا فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اخلاص کی دولتوں سے مالا مال فرما، تبلیغ و دعوت کی محنت کے لیے ہمیں اس پورے مجمع کو قبول فرما، ہمارے گھروں کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ کو قبول فرما، ہمارے اہل و عیال کو قبول فرما، ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ دین پر چلنا بھی آسان فرما، دین کی محنت بھی آسان فرما، جتنے دوستوں نے ارادے کیے ہیں اے اللہ ان کو نکلنا آسان فرما، اور جو ارادے نہیں کر سکے انہیں ارادے کرنا آسان فرما۔ اے اللہ تمام امور میں انجام کا خیر فرما، تمام حالات کو درست فرما۔ ہم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور ان تمام چیزوں کا آپ سوال کرتے ہیں جن کا حضور صاحب نے آپ سوال فرمایا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ علم قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی ایک بات اور سن لیں پھر اٹھیں۔ آپ کے حلقوں میں جو باہر کی جماعتیں دی گئی ہیں ان جماعتوں سے براہ کرم ایسے کام لیجئے کہ ایک ایک جماعت کو 2 دن مسجد میں رکھیے، اور وہاں سے 3 دن کی جماعتیں بنائیے، اور بنوا کر پھر یہ 3 دن کی جماعتیں دیہاتوں میں بھیجو، اور پھر وہاں سے وہ جماعتیں 3 دن کی تشکیل کر کے واپس اپنے مسجدوں میں لائیں۔ یہ الٹ پھیر ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہم کام لیں گے، ہمارے پورے شہر میں اطراف اکناف کے دیہاتوں